آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور مبشر زیدی۔ آج ایک دکھ بھری خبر سے شروع کرتے ہیں۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں آج 2 دہشت گرد کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کے 7 اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں ڈومالی کے علاقے میں پاک فوج کے کپتان سمیت 3 فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ ان کے نام ہیں کیپٹن فہیم، سپاہی شفیع اور سپاہی نعیم۔ کہا جاتا ہے کہ 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ISPR کے ہی مطابق زوب سے ملنے والی پاک افغان سرحد پہ سرحد پار سے دہشت گرد حملے میں 4 FC اہلکار شہید اور 6 اس وقت زخمی ہو گئے جب یہ اہلکار پاک افغان سرحد پہ باڑ لگانے کا کام کر رہے تھے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس حملے میں لگ بھگ 20 دہشت گردوں نے حصہ لیا۔ شہید ہونے والے FC اہلکاروں میں حوالدار زمان، سپاہی شکیل عباس، سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شامل ہیں۔ یہ گڑبڑ ہو کیا رہی ہے؟ ایک طرف جب امریکی افواج وہاں سے اپنا پرچم اتار رہی ہیں، یہ پاکستانی سرحد پہ جو پریشر ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کون کون سے عناصر اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ اس گتھی کو ہم اکیلے نہیں سلجھا سکتے، لہٰذا ہم نے اسلام آباد میں، جہاں ہمارے میزبان مبشر زیدی بیٹھے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو دعوت دی ہے۔ مبشر، ان سے پوچھیے کیا ہو رہا ہے؟ جی سر، اس سے پہلے کہ ہم کاکڑ صاحب سے شروع کریں، جو پاکستانی دفتر خارجہ ہے انہوں نے بھی اس پہ بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو افغان ایمبیسی ہے اسلام آباد میں اس کو پاکستان کی تشویش سے، گہری تشویش سے آگاہ کیا ہے ان اٹیکس کے بارے میں، اور کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں اور ٹھوس اقدامات کریں۔ اس واقعے کی ڈیٹیلز کے بارے میں کاکڑ صاحب کے پاس ہمارے سے زیادہ اطلاعات ہیں، تو انہی سے شروع کرتے کاکڑ صاحب، یہ اٹیک جو ہوا کیا اس کی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ۔ یہ 4 شہادتیں جو فرنٹیئر کور کے اہلکار کے ہمارے ہاں آج ہوئی ہے، بنیادی طور پہ ایک ٹیکٹیکل ڈس ایڈوانٹیج ایسا ہمیں ہوا کہ جہاں پہ فینسنگ ہو رہی تھی اس جگہ پہ ایک بڑا نالا سا ہے، اور اس نالے کی آڑ لیتے ہوئے ان دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہمیں یہ شہادتیں ہماری ہوئی ہیں۔ یہ تو اس کا ٹیکٹیکل آسپیکٹ تھا۔ ایشو یہ ہے، یہ TTP بلوچستان چیپٹر جو ہے یہ ری ایمرج ہو کر آ رہی ہے۔ جس طرح سرینا کا واقعہ ہوا، اب پچھلے 2-3 ہفتوں میں بارڈر پہ کوئی اطلاعات ہیں کہ 3-4 مرتبہ انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی جو اوورٹ ہوئی، ناکام ہوئی ہیں وہ حملے ان کے، لیکن آج کا بدقسمتی سے یہ ایک ایڈوانٹیج دہشت گردوں کو چلا گیا اور ہماری شہادتیں ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز جس پہ مور اور لیس 2 ڈیکیڈز میں $3 ٹریلین اسپیسیفکلی اگر ڈیفنس انسٹیٹیوشنز پہ ان کے خرچ نہیں ہوا، اس تمام ڈسپنسیشن پہ جو پوسٹ 9/11 آئی تھی، اگر یہ اپرچونٹی جو اسکوانڈر ہو گئی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ، ان کی جو ڈیفنس فورسز کی جتنی پوسٹیں وہاں پر ہیں، یہ کمپلسٹ نظر آ رہی ہیں، یہ ان کو روک نہیں رہی ہیں یا انکریج کر رہی ہیں۔ جو US وڈرال ہو رہا ہے، جیسے ہی فرسٹ مئی کے بعد یہ انیسیشن ہوئی ہے، پریکٹیکل وڈرال سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ حملے بڑے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہاں سے یہ میسیجنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وڈرال صرف افغان ریپبلک یا افغان گورنمنٹ کے ڈس ایڈوانٹیج میں نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں بھی یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی امپلیکیشن پاکستان کے لیے بھی آئیں گی۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، ہماری اپنی ریونیو جنریشن ہے، ہم اپنا ٹیکس خود کلیکٹ کر کے اپنی ڈیفنس کیپیسٹی ہم نے پچھلے 70 سالوں میں کم یا زیادہ ڈیولپ کر لی ہے، اور ایک سکسیسفل ماڈل کے تحت ہم نے پچھلے 2 دہائیوں میں وائلنس کی جو مینجمنٹ تھی یا اس کو جو مینج کرنا تھا، ریلیٹیولی اس ریجن میں ایک کامیاب تجربہ ہے۔ ہمارے مقابلے میں اگر وہ کمپیریزن اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اٹس اے سیلف ڈیلوژن،
اور اس ڈیلوژن میں جتنی جلد افغان قیادت باہر آئے گی یہ خطے کے لیے بہتر ہوگا, یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, اور لارجر جو ایشیا ہے یا کانٹورز ہیں ایشین ویسٹرن ایشیا کو اگر آپ جیوگرافیکلی ڈسکرائب کریں, یہ پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا. تو کاکر صاحب یہ TTP بلوچستان کی بات کی کہ یہ جو ہے اسٹرانگ ہو رہی ہے, تو یہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں پہلے سے یہ ہو رہا ہے, اور کس حد تک ان کی کیپیبلٹی بڑھی ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں ہمارے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں پچھلے چند ماہ سے کہ یہ آرگنائز ہو رہے ہیں اور یہ افغان سوائل پہ ری گروپ ہو رہے ہیں, ان کو ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں, ایکسپلوسیوز وہاں سے سمگل ہو کر آ رہے ہیں. اسی لیے پرائمیسی ہے فینسنگ کی. فینسنگ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ ان ریگولیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ ہیومن موومنٹ ہو, یہ گڈس کی موومنٹ ہو, یہ جو ہمارے کنٹرول میں آتی ہے, اس پہ ریگولیشن ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ٹیرر سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئیدر انڈیویجولز ہیں یا گڈس ہیں وہ ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں, ان کو روک سکتے ہیں. یہ کسی صورت ان کو سوٹ نہیں کرتا. یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ریزالو کم ہو اور فینسنگ پہ ہم تھوڑے سے لینینسی اختیار کر لیں, اور یہ پاکستان کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے. اگر ہم یہ فینسنگ جو ہی کمپلیٹ کریں گے تو اس میں صرف اور صرف ریگولیٹڈ موومنٹ جن پوائنٹس پہ انٹری اور ایگزٹ کی ہے وہ پاسبل ہو سکے گی, اور اس میں ہم بہت زیادہ افیکٹو انداز میں ویسٹرن بارڈر سے جو آنے والا چیلنج ہے اس کو کاؤنٹر کر پائیں گے. اچھا کاکر صاحب, اب یہ تو ہو رہی ہے آج کی بات, اور ہمیں پتہ ہے کہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں, حملوں کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں, مہینوں میں ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ پوسٹ US ودرال کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انفیکٹ ایک تو بہت بڑا کویسچن مارک یہ ہے کہ افغان ڈسپنسیشن کا, جس نے آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ڈسپنسیشن ہوگی کس طرح کی اور کس کی, اس کے بارے میں آپ کی کیا, ابھی اب ظاہر ہے کہ آپ ایسٹیمیٹ ہی کر سکتے ہیں, گیس ہی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں سر, ہم بار بار تکرار کے ساتھ اب کلیشے بنتا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ شوڈ بی افغان اون, افغان لیڈ نیگوسیشن. یہ جو لیڈ اور اونرشپ ہے, اگر اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں, ایک تو افغان گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ایکنالج کرنا پڑے گا کہ TTA کا جتنا بھی ایلیمنٹ ہے وہ اوریجنلی افغان ہے, وہ افغان سن آف سوائل ہے. چاہے وہ ہیبت اللہ صاحب ہیں, چاہے وہ ملا عمر صاحب تھے, چاہے وہ ننگرہار میں ہیں, چاہے وہ حقانیز ہیں, ان میں سے کوئی گجرات کی پیدائش کسی کی نہیں ہے, گجرانوالہ کی پیدائش نہیں ہے, اور ارزگان کے لوگ ہیں, یہ جلال آباد کے لوگ ہیں, یہ کندوز کے لوگ ہیں. ان کو ایک دوسرے کی ایکسیپٹیبلٹی اور ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا پڑے گا. دوسری طرف طالبان کی لیڈرشپ کو بھی میرے خیال میں اب یہ ریئلائزیشن کرنی پڑے گی, گرچہ وہ ان کو پروٹیجے کہتے رہے ہیں, گرچہ وہ ان کو امریکنز پوڈل کہتے رہے ہیں, لیکن یہ پوڈل بھی ہے افغان سوائل کا پروڈکٹ, وہ پرائمریلی افغان ہے. اب پولیٹیکل سٹرکچر کیسے ہوگا, کیا نظام حکومت ہوگا, کیا میکانزم ہوگا کہ حق حکمرانی کس کو حاصل ہوگا, تھرو الیکٹورل پروسیس ہوگا یا کوئی اور میکانزم, یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگری کریں گے. جتنی بھی ریجنل پلیئرز ہیں وہ اس میں فیسیلیٹیشن تو کر سکتے ہیں, لیکن کوئی مخصوص ایجنڈا اگر امپوز کیا جائے گا تو اس کے لیے پھر ریپلسونیس پیدا ہوگی. یہ ریئلائزیشن افغان گورنمنٹ کو بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کل کو طالبان کو یہ کہہ دیں کہ جناب آپ ایک جیفرسونین ڈیموکریسی کے تحت الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں اور بڑے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے, اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی ایک الیکشن کمیشن ہوگا, اس کا طرز اس طریقے سے ہوگا. اٹ وڈ بی ویری, ایک وائس رائے کے انداز میں پاکستان اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا. پاکستان ایک دوست کی حیثیت سے فیسیلیٹیشن ضرور کر سکتا ہے, ریئلائز کروا سکتا ہے. کاکر صاحب سوری قطع معذرت, ہمیں یہاں پر لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی.
ویلکم بیک. آج پاک افغان سرحد پر 4 FCC کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. دہشت گرد حملہ ہوا ہے افغان سائڈ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ سے. کاکڑ صاحب, اگر ہم بات کریں پوسٹ US سینیریو کی ایک بار پھر, اب ایک ہے تحریک طالبان اور ان کے بیسز, اب کیونکہ یہاں سے ان کو فلش آؤٹ کر دیا گیا, وہ ہیں افغانستان میں. افغان طالبان تو ہے ہی افغانستان میں فیوچر میں, اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر افغانستان میں جو کنٹرول ہے وہ افغان طالبان کا ہی ہے, اس کے باوجود ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان کو وہ نہیں چھیڑتے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان دو گروپس کے بیچ میں کتنی لنکیج ہے, فرینڈلی کوآپریشن ہے, یا ایسا ہے کہ جی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کریں اور ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں؟ Zarar, this is one of the most pertinent theme and question, to be honest. دیکھیں, بہت سارے لوگ میرے خیال میں اس کو مس جج اس لیے کرتے ہیں کہ ان دونوں گروپس کے, یا ایون اگر آپ ISIS کو بھی ان کے ساتھ لنک کر لیں, تو ان کی جو تھیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے, جو بنیاد یا ماخذ ان کا ہے جہاں سے یہ نفسیاتی, روحانی, انٹلیکچوئل انسپریشن لیتے ہیں, وٹ ایور دیٹ انٹلیکچوئلزم از, وہ منبع, وہ سورس آپ کو یونیلیٹرل لگتا ہے, ایک لگتا ہے, لیکن اس کی انسپریشن لے کر یہ جب کمپٹنسی کی طرف آتے ہیں, ملیٹنسی کی طرف آتے ہیں, اس کی جو ایگزیبیشن ہے وہ اسٹریٹجک ہے. TTA کا جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے, اس تمام اس کو سو کالڈ انسپریشن کو لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو آؤسٹ فارن ٹروپس. اب TTP کے پاس یہ ملیٹنسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں جن لوگوں نے فورن ٹروپس کے ساتھ الائیڈ ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم وہی رول پلے کریں گے. تو دونوں کی مینیفیسٹیشن بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. جو TTA میرے خیال میں گورننس کی رسپانسبلٹی کی طرف آئے گی, میں اس ایویڈنس کے بیس پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ISIS کو کاؤنٹر کیا, کیونکہ پھر لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی ان کی بن جائے گی. جو ٹیریٹوریل آکوپنسی ہے جو ہی ان کے پاس آئے گی, وہ رسپانسبلٹی بھی ان کو شیئر کرنی پڑے گی ریجن کے اندر بھی, اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی ان کو اسی لیے اکوموڈیٹ یا اسپیس دینا چاہ رہے ہیں کہ دے وڈ بی دا گروپ ہو وڈ بی ایبل ٹو مینیج دا وائلنس. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر TTP کے لیے اسپیس سکویز ہوتی جائے, کیونکہ اگر ہوگی تو آج جو الزام ہم NDS پہ یا افغان اتھارٹیز پہ لگا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے لگا رہے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر اور ٹو مینیج وائلنس وہ ان کی ہے, تو وہ اونس شفٹ ہو جائے گا. اس لیے ان کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی تھوڑا سا آلٹر ہوگا پوسٹ US وڈرال میں. میری ازیومنگ کہ وہاں پر طالبان کا زیادہ کنٹرول ہے. ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کاکڑ صاحب, اب TTP اور TTA کے بیچ میں تو جیسے آپ نے کہا ایک ایڈیولوجیکل افینٹی ہے, وہ ایک لحاظ سے ایک ہی کھیت کی مولی ہے. BRA, BLA اور جو یہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں اور بظاہر ان کے بھی بیسز افغانستان میں ہیں, ان کی اس ڈسپنسیشن میں پھر کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ایتھنک سکسیشنسٹ موومنٹس کا تعلق ہے, ایک تو ان کے پاس بھی ڈسپائٹ دا سیم آبجیکٹو, اسٹیٹڈ آبجیکٹو, جو وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو کریو آؤٹ این انڈیپینڈنٹ بلوچستان اور ہم ایک نئی ریاست تشکیل دینا چاہتے ہیں, جو ان کی آپریشنل یونیفیکیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے. انہوں نے ایک الائنس براس کے نام پہ ضرور بنایا ہے, دیٹ اگین از این الائنس. وہاں پہ بھی جو ان کی رنگ لیڈرز ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان کے اپنے بڑے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹو ہیں, اور لگ ایسے رہا ہے کہ جو ہی افغان سوائل میں یہ چینج آف پولیٹیکل انوائرمنٹ آئے گی تو وہاں پہ جس قسم کی سپورٹ وہ انجوائے کرتے تھے اس میں ایک شارپ ڈکلائن نظر آئے گا, اور اس ڈکلائن کی وجہ سے اس کے اثرات پرٹیکولرلی ساؤتھ آف بلوچستان اور جنرلی جو بلوچ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں اس پہ اور کوئٹہ شہر میں میرے خیال میں ہم وٹنس کر سکیں گے. ایک تو ہماری اپنی جو کیپیسٹی کاؤنٹر ٹیررزم کی ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, اور جو ہی ایکسٹرنل سپورٹ میں کمی آتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کے جو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے ٹیرر کو, اس میں بھی میرے خیال میں
उस कैपेसिटी में कमी नज़र आएगी। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़ाहिर है अमेरिका अब ठेका दे के जाएगा इस रीजन का भारत को, जब यहाँ से निकलेगा, और भारत ने ही टीटीपी के ऊपर वहाँ सपोर्ट भी, और जैसे आपने कहा अलहदगी पसंद तंजीमों को भी वो सपोर्ट करें, आपको लगता है कि वो पहलू जो है उसमें भी कमी आएगी? देखें, जहाँ तक इंडिया के इस पूरे रीजन में ताल्लुक़ है और फिर पर्टिकुलरली अफ़गान क्वैगमायर में एंटर होना या जंप करना, अगर हम उसको थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देखें, एक तरफ वो इंडो पैसिफिक में टू कंटेन चाइना वो रोल असाइन करना चाहते हैं, क्वाड में एक इनलार्ज्ड इंडियन नेवल प्रेजेंस के तहत एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियंस अपने इकोनॉमिक रिसोर्स को इंडो पैसिफिक में यूएस और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस के साथ उनको अलाइन करें, और साथ साथ में अफ़गानिस्तान में भी अगर उनको रोल वो एक्सपेक्ट करें कि वो लीड रोल लें, तो मेरे ख्याल में इट वुड बी टू मच टू आस्क ऑफ इंडियंस। क्या हिंदुस्तान की इकॉनमी, क्या पोस्ट कोविड सिचुएशन में पर्टिकुलरली इस जो 10-20-25 बिलियन डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, वो इतने एम्बिशियस प्लान पे, इतने एम्बिशियस प्रोग्राम पे एक्सपेंड कर सकते हैं? कहीं इस एक्सपेंशन में जो इंडियन यूनियन की टेरिटरी है उसके कंट्रोल में उनको चैलेंजेस का सामना ना करना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होंगे, शायद वो खुद भी इस रोल में फिट इन होने की लिए डिक्लाइन करेंगे, इनकार करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी किस्म का लीड रोल चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर होने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेल एंड गुड। सॉरी, अभी यहाँ के ब्रेक का एक वक्त आ गया, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद बच्चे ऑटिस्टिक हैं, यानी ऑटिज़म का शिकार हैं। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक कंडीशन कह सकते हैं, आप एक डिसऑर्डर कह सकते हैं, बल्कि एक डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जो दिमाग के जो फंक्शंस हैं उनको मुतासिर करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के अलामात बहुत माइल्ड होते हैं, आपको कभी पता भी नहीं लगेगा कि ये शख्स ऑटिस्टिक है, और कुछ जो होते हैं सिम्टम्स वो इतने सिवियर होते हैं कि लोग समझने लग जाते हैं कि ये कोई सिवियर मेंटल इलनेस है। माजी में ऑटिज़म के बारे में बहुत कम आगाही थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में जो ऑटिस्टिक बच्चे थे, अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कि जी ये स्लो है, बैकवर्ड है, रिटार्डेड का लफ्ज़ अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं और नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब शुक्र है कि काफ़ी आगाही भी फैल गई है। मुख्तलिफ शहरों में ऑटिज़म सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ पेरेंट्स ने बनाई हैं, कुछ में डॉक्टर्स भी शामिल हैं। और सिंध में एक इदारा है, सेंटर फॉर ऑटिज़म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पर ना सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों की मैनेजमेंट की जाती है और उनकी रिहेबिलिटेशन कराई जाती है, बल्कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स और ट्रेनीज़ को ट्रेन भी किया जाता है कि आप ऑटिज़म के पेशेंट्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। इसको बनाने में बहुत बड़ा हाथ था डॉक्टर नबीला सुमरो साहिबा का, जो अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया स्काइप, और ये शी इज़ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑल्सो ये डायरेक्टर हैं इस सेंटर की जो पेरेंट बॉडी, अगर मैं इसको कह सकूं, जो है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर सुमरो। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ऑटिज़म के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी अवेयरनेस है इसके बारे में, और अगर आप थोड़ा सा हमें समझा सकें नाज़रीन के लिए, क्योंकि मैं शायद अच्छी तरह से नहीं समझा सका कि ऑटिज़म होती क्या है और इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। जी, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आप सबकी कि आपने ये चांस दिया और ऐसे बच्चों को और इन प्रॉब्लम्स को और जो भी डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके इश्यूज को इंक्लूड करने में। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ऑटिज्म देखें, अभी तो अराउंड द वर्ल्ड एवरीबडी इज एक्सप्लोरिंग कि इसको किस तरह ट्रीट किया जाए, किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। ऑटिज्म के सिम्टम्स ये होते हैं कि दे आर फिजिकली नॉर्मल, दे अचीव नॉर्मल माइलस्टोन्स, वो अपने टाइम पे बैठते हैं, चलते हैं, बट उनका जो 2-3 चीज़ें, एक तो उनको बिहेवियरल इश्यूज
ان کی کمیونیکیشن ڈیفیسٹس, اور اس وجہ سے they are just different from us and we might sound different to them. میں تو یہی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نام دے کے, جیسے ہماری دنیا ہے وہ ہمیں کچھ نام دے کے ایڈریس کر رہے ہوں, کیونکہ ان کے ایک سمجھنے کے چینلز, ان کے بولنے کے چینلز, ان کے ڈفرینٹ سینسری موڈیلٹیز ہیں جن کے تھرو آپ ان کو ریچ کر سکتے ہیں. سو اٹس اونلی ایشو کہ آپ ان کی دنیا میں انٹر ہونے کے راستے کیا ہیں. جس طرح ایک قلعہ ہے نا, چاروں طرف سے اس کے کوئی ڈورز ہیں, اس کی پراپر کیز ہوں گی, سو یو ول بی ایبل ٹو انٹر, لیو اینڈ. اسی طرح آٹزم بھی ہے. اچھا, آٹزم میں اب آپ نے کہا کہ اسیس کس طرح کیا جاتا ہے, تو ان کے باقاعدہ بیٹریز, ناٹ ان اے سینس کہ الیکٹریکل بیٹریز ہیں, لیکن ان کی ایک بیٹریز ہوتی ہیں وچ سے یس اور نو یہ سمٹمز ہیں. تو وہ اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس کو وہ اسکرین آؤٹ بیٹریز کہتے ہیں. ان میں کچھ فارمز ہوتے ہیں جو پیرنٹس سے بات کر کے, بچوں سے بات کر کے یو ہیو ٹو ٹک, اور اس کی اسکورنگ آپ کو بتائے گی کہ بچہ آیا یہ کرتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, یہ کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. اینڈ دین دیٹ ٹیلز یو دیٹ ویدر دس چائلڈ لائز انٹو اے مائلڈ, ماڈریٹ اور اے سیویئر آٹزم. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب میں ایک لے مین کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اکثر جو میں نے اپنی اور ذاتی طور پر میں نے اپنے دوستوں کے فیملی میں بھی دیکھا ہے, اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی پیرنٹ کا, وہ شاید یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ بات نہیں کر رہا ہے, یہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, یہ بچہ یا تو لیزی ہے, یا تو یہ شاید یو نو ہی از سلوور دین ادر چلڈرن. اور پھر وہ ایک طرح سے ایک پریشر بھی زیادہ ڈالنے جاتے ہیں اپنے بچے پر, اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ پہلے سے ہی آٹسٹک ہے تو پھر شاید وہ زیادہ ودرا کرنے لگ جائے گا اس ہاسٹیلٹی سے. تو اگر فرض کریں کہ کوئی ایک پیرنٹ ہے جو سن رہے ہیں اور ان کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ آٹزم اسپیکٹرم پہ کہیں نہ کہیں پایا جائے, تو کہاں جائیں, وہ کس سے بات کریں؟ یہ جو جن اسکریننگ اور ڈائگنوسس کی آپ بات کریں یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جی, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دونوں جگہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹر آف آٹزم, although let me tell you just for your information that it's one of جو ملٹی ڈسپلنری آٹزم ریہیب کی سروس ہے. this is the only one in ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو اس بڑے لیول پہ بنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن ہے, وہاں اس میں اس کا ایک فلور ہے. وہاں جب یہ بچے زیادہ ہو گئے تھے تو سندھ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ایک سیپریٹ بننا چاہیے, کیونکہ بہت بچے ویٹنگ لسٹ پہ تھے. اینڈ اس کا موٹیو یہی تھا کہ ایکچولی ہر ٹاؤن میں ایک ہونا چاہیے. ابھی تو ہم نے اسکریننگ ہی نہیں کی نیشنل لیول پہ, تو یہ بہت سمپل اسکریننگ فارم ہے وچ rehab physician like me can do, an autism specialist can do, and even a neuropsychologist can do. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے ذکر کیا اوبیسلی آپ نے بھی بات کی تھی سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن. اچھا, اس کی بڑی ایک مزیدار کہانی ہے وسعت, وہ ابھی آپ کو سنائیں گے کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نبیلہ سمرو سے, جو ڈائریکٹر ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن. اچھا, نام بہت لمبا ہے لیکن اس انسٹیٹیوٹ کی جو کہانی ہے, جو فاؤنڈنگ سٹوری ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ وجود میں کیسے آیا؟ اچھا, اس انسٹیٹیوٹ کا آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں جسٹ ٹو سیو یور ٹائم. اٹس کالڈ SIPMNR. سو یہی ہے جی. اچھا, تو 2005 میں when earthquake came and people from all over the world started pouring in, at that time nation realized کہ صرف ایک آرمی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کیٹر کرتا ہے آرمی کی ایمپوٹیشن اور پیراپلیجکس کو. تو وہ AFIRM کے نام سے ہے آرمی میں. اور اس وقت that was the year when nation realized that we have no such setup. حالانکہ انڈیا میں there are approximately 90+
اور بنگلہ دیش میں بھی 60+ انسٹیٹیوٹس ہیں. So at that time that was the year I was specializing in this field, and then I was called in and given 2 rooms. اور اس وقت چونکہ ایمپیوٹیز زیادہ تھے, وہ دور ایسا تھا کہ ارتھکویک بھی تھی اور بم بلاسٹ بھی تھے, تو ہم نے ایمپیوٹیز سے شروع کیا, and then we gradually moved to other disabilities. And I wouldn't call it disabilities because up the word change ho gaya and we call them differently abled. So then we had different rehab services each year. Me and my team, we added different services, or up it's a whole multidisciplinary institute under one roof, which has facility of physiatry, like an assessment by a rehab physician. Then it has a department of occupational therapy. میں اگر ایک ایک کی ڈیفینیشن میں جاؤں گی تو شاید آپ کا پروگرام اتنی اجازت نہ دے مجھے, but they are the one who train differently abled people, how to integrate them back into society and how can they do their own activities of daily living. Then we have Department of Physiotherapy. I'm sure you all must be acquainted with that word. And then we have Department of Prosthetists and Orthotists, where we make assistive devices for polio and other differently abled people, and then we make prosthesis or artificial limb. Then we have a Department of Language, Swallowing and Audiology, where we deal with those disorders. Neuro rehab mein we deal with stroke, Parkinson, paraplegic. Musculoskeletal rehab floor pe we deal with arthritis and different jo back aches hote hain, neck, or jo different musculoskeletal disorders hote hain. And finally pediatric rehab mein we deal with CP children, special children, Downs and autism. تو اب تو آٹزم یہاں اتنا نیگلیکٹ ہو گیا نا کہ اب وہ بچے ٹین ایج میں بھی چلے گئے ہیں. تو اب ہم فیزز میں جس طرح کارڈس ہے وہاں 0 to 5, 0 to 3, 3 to 5 and 5 to 10 تک ہے. And then now with government we are just working on کہ ہم ٹین ایجرس کے اور جومنائل آٹزم ریہیب کی طرف کس طرح جایا جائے. سو یہ ایک ملٹی ڈسپلین انسٹیٹیوٹ ہے جو پاکستان میں ایک ہے which caters to different kind of people who need rehab for different kind of disabilities. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پر میں کب کاسٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا چلا رہے ہیں تو پیشنٹس کو کیا چارج کیا جاتا ہے یا پھر یہ مفت علاج کا سلسلہ ہے, یہاں پر کیا ہے اس کی پوزیشن؟ جی اس میں چونکہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے ڈسیبلٹیز کے لاز بھی پاس کیے تھے, لیکن ڈے 1 سے دس واز اسٹیبلشڈ اس موٹو سے کہ اس میں فری سروسز دی جائیں گی. تو اس میں کافی فلنتھراپسٹ بھی اپنا پورشن ڈالتے ہیں. میجر جو ہیلپ ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے آتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم ایکیڈیمک پروگرامز بھی رن کرتے ہیں سو دیٹ ہم کچھ سیلف سفیشینٹ بھی ہوں, کیونکہ آئی تھنک خدا کی ذات کے علاوہ تو اور کوئی کس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سب کو دے سکے. تو وی آر سارٹ آف رننگ آن دیٹ ماڈل, اور الحمدللہ جس طرح پبلک آل گروپس ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, جس طرح اویئرنیس ہوتی جائے گی وی کین ہیو پیپل ہو ول ورک فار دس پارٹ آف دا کمیونٹی ہو آئی وڈ سے از sort of forgotten and neglected. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائن. اور ان سے بات کرانے کا مقصد ایک تو یہ تھا, پہلے تو ہم نے بات کی آٹزم پہ, لیکن یہ بھی کہ اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں مفت کے لیے, اور وہ مفت میں, اور وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو اگین اگر آپ صوبہ سندھ میں ہیں, کم از کم اگر آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.